بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ مختلف اولیاء کرام اور مشائخ اعظام اور شعراء کرام نے جو اپنی تصنیف مبارکہ میں قلم بند کیا ہے اور ان کی وہ تعلیمات کے مطابق تھا، تو یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ یہ سامعین کرام کی نظر کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تو سامعین سماعت فرمائیں کہ جب یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، تو پھر خود ہی ترازو ہاتھ میں لے کر ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لے۔ تو اس کے بعد حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں کہ میں نے توبہ کی اور توبہ کرنے سے بھی توبہ کی، کیونکہ توبہ کرنے والا اپنا وجود مان کر توبہ کرتا ہے اور اس مقام پر اپنے وجود کا ثابت کرنا بھی شرک ہے۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہے میرے محبوب، میں تیرے عشق کی ماری ہوئی رو سوختہ جان ہو کر تیری راہیں تک رہی ہوں، کبھی تو اپنے اونٹ کی مہار میری طرف موڑ۔ تو یہ اپنے محبوب کے آگے التجا کر رہے ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرمان حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ فقر کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو اور مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 79 میں لکھتے ہیں۔ تو تذکرۃ الاولیاء مناجات میں حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، نہ تجھے کسی سبب کی حاجت اور نہ قبولیت کے لیے کسی عبادت کی، اور نہ تیرے یہاں کی رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گناہگاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے گا۔ تجھے کلی اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے اپنے قرب سے نواز دے۔ تو مزید حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نقل کیا ہے تذکرۃ الاولیاء میں از شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے قلب اور روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں سامعین کرام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر سنے وچ نیر عشق دے بیڑا میرا اتاری، میں عاجز مسکین بندے نو نال ایمان ماری، توڑے سوال رد کرے سی توڑے عرض قبولے، میں بھی دوئے جہانے پھڑیا،
दामन आल रसूल। तो इसका कुछ तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह बुढ़ापे की इस उम्र में मेरी आँखों से इश्क के आंसू रवां हैं, मेहरबानी फरमाकर मेरा बेड़ा पार लगा दे और मेरा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अब चाहे मेरा ये सवाल रद्द फरमाए या मेरी आजिज़ाना अर्ज़ कबूल फरमाए, मैंने भी दानू जहान में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया है। तो इसके बाद अबू अल-महानी मिर्ज़ा अब्दुल बैदल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आपकी नज़र करते हैं। तो सामीन कराम, यहाँ जो फ़ारसी का अब्यात और ये शेर लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि मैंने अपनी आरज़ू को छोड़ दिया और ज़िंदगी के सारे दुख ख़त्म हो गए। जब परिंदे ने उड़ने की तमन्ना को ख़त्म कर दिया तो परिंदे का पिंजरा इसके लिए गुलस्तान बन गया। तो अब हज़रत ज़ुल्लुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का फरमान आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि फरमाते हैं कि मसाइब में सब्र करना तअज्जुब खेज़ नहीं, बल्कि मसाइब में खुश रहना तहज्जुब की बात है। तो हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, नफ्स अमारा की कैद में रहने वाले कैदी, इस काफिर नफ्स को कत्ल कर और इस पिंजरे को तोड़ दे ताकि तू अपनी असल की तरफ परवाज़ करे और अपनी असल के आशाने यानी लाहूत ला मकाम में अपना मकाम हासिल करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।